یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھتا ہے، یا جو چیز اس کے ساتھ منسوب ہے اس کو یہ دوسروں کی چیزوں سے اچھا اور بہتر سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب اپنی چیز کو یا اپنے ساتھ منسوب کسی بھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور مقابلے میں دوسری کی چیز کو کم تر گردانتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ خواہ اس چیز کا تعلق جسمانی صورت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق روحانی سیرت کے ساتھ ہو، گویا کہ انسان کی شکل کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا اس کی عقل کے ساتھ تعلق ہو، یہ اپنی چیز کو بہتر سمجھتا ہے، اور اس چیز کو بہتر اور اچھا سمجھنا خود پسندی کہلاتا ہے کہ اپنی خود پسندی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ یہ اپنی گویا کہ جسم و جان اور جسم و جان پر سجے ہوئے لباس، مکان، دائیں بائیں کے ماحول کی چیزیں جو اس کے ساتھ منسوب ہیں، یہ دوسروں سے بہتر اور اچھا سمجھتا ہے۔ اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پسندی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجب گوارا نہیں ہے، کیونکہ خود پسندی کو عربی میں عجب کہتے ہیں کہ انسان اپنی چیز کو دوسروں سے اچھا اور بہتر سمجھے۔ ہاں، اگر دوسروں کی چیز کو حقیر اور کمتر بھی سمجھنے لگے تو یہ تکبر بن جاتا ہے۔ ایک اٹ سیلف اپنی چیز کو بہتر اور اچھا سمجھتا ہے اور اس عجب کے اندر مبتلا ہے تو یہ عجب ہے، لیکن سامنے والی چیز کو کمتر اور حقیر بھی سمجھنے لگے تو یہ تکبر بن جاتا ہے۔ اور اگر اپنی اچھی چیز پر کسی بدلے اور انعام کا گویا کہ مستحق بھی اپنے آپ کو قرار دینے لگے تو اس کو ناز کہتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ سوچتا ہے کہ میری جسمانی صورت، میری جسمانی سیرت اس قابل ہے کہ گویا کہ مجھے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کی مخلوق کی طرف سے ملنا چاہیے۔ میں گویا کہ لوگوں کی تعریف کا مستحق ہوں، میں لوگوں کی طرف سے انعام کا مستحق ہوں۔ اگر یہ تصور اس کے اندر قائم ہو تو یہ عجب ناز بن جاتا ہے، تو گویا کہ اپنی وہ جو بھی اس کی چیز ہے، جو بھی اس کی ظاہری یا باطنی صلاحیت ہے، اس پر انعام کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگا ہے۔ تو گویا کہ 3 لیول ہو جاتے ہیں۔ ایک تو عجب کا لیول ہے کہ اٹ سیلف بس اپنی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی صورت اچھی سمجھتا ہے، سیرت اچھی سمجھتا ہے، لباس اچھا سمجھتا ہے، مکان اچھا سمجھتا ہے، تو گویا کہ اپنی چیزوں کو عمدہ اور اچھا گردانتا ہے۔ لیکن دوسروں کی چیزوں کو کمتر بھی سمجھنے لگے، ان کی حقارت کرنے لگے، ان سے گویا کہ نفرت کا اظہار کرنے لگے، یہ اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ تکبر بن جاتا ہے، تکبر بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی اچھی چیز کے اوپر اگر کسی نتیجے اور انعام کا جو ہے وہ اپنے آپ کو انتظار میں بٹھا دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجب بھی پسند نہیں ہے، ناز بھی پسند نہیں ہے، اور تکبر بھی پسند نہیں ہے، بلکہ تکبر کے بارے میں تو خود فرمایا الکبر ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، جس نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ تو گویا اس لیے المتکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو گویا کہ تکبر جو انسان کو گوارا نہیں، ابرا عجب، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنی ہر چیز کو عمدہ سمجھتا ہے، عجب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء بھی کسی بات میں عجب کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تنبیہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عجب کیا کہ میری آل اولاد اتنی عبادت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، فوراً منع کیا کہ یہ عبادت کس وجہ سے کی، میری توفیق سے کی ہے، اگر میں توفیق نہ دیتا تو کہاں سے کرتے۔ تو گویا کہ ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اور آپ جانتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ حنین کے موقع پر عجب کیا۔ غزوہ حنین میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اور سب مسلح تھے۔ سامنے مشرکین مکہ ہیں،
تو ان کو عجب ہوا صحابہ کرام کو، آج اتنی کثرت ہماری، کہاں 313 تھے تو ہم نے فتح پائی تھی، سامان بھی پورے نہیں تھے، اور آج تو 12,000 اور مسلح ہیں، تو یہاں تو شکست کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہماری کثرت اتنی ہے، اتنی بڑی طاقت لے کے آئیں، آج ہمیں شکست نہیں ہوگی، یہ عجب پیدا ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں تاریخ میں ہے، احادیث میں ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تم اپنی اس کثرت پر عجب کرنے لگے تھے۔ تو گویا کہ پہلی وہلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شکست کے آثار پیدا کر دی، ایسی بھگدڑ مچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے جو ہے وہ اپنی سواری پر سوار اور دشمن کی صفوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں انا ابن عبد المطلب، انا ابن المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ دلیری کے ساتھ کہتے ہوئے آپ جو دشمن کی طرف اکیلے دوڑ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دوڑ رہے ہیں، اب آواز لگائی، اب صحابہ دوبارہ آئے، لیکن ایک دفعہ کو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھٹکا دے دیا، تنبیہ کر دی کہ تم اپنی تعداد پر ناز کرتے ہو، یہ سارے میرے فضل سے فتح و شکست کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ عجب اللہ تبارک و تعالی کو گوارا نہیں ہے، خود پسندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ہاں اگر انسان کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر دے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوئی ہے، مجھے اللہ نے اچھی صورت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت اس نے مجھے عطا کر دی، الحمدللہ و شکر للہ۔ اللہ نے اچھا لباس دے دیا، الحمدللہ و شکر للہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں ہوں، سونے جاگنے کی نعمتیں ہوں، مکان دکان کی نعمتیں ہوں، ہر ایک سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کر کے آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر گویا کہ زبان حال سے ہی اظہار کر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لطف و عنایت ہے کہ یہ لذیذ کھانا آج میرے سامنے موجود ہے، اور اسی کی توفیق اور اسی کی رحمت ہوگی کہ میں اس کو چبا کے کھاؤں گا اور اس کی لذت کو حاصل کروں گا، یہ سب اس کی عنایت ہوگی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد آخر میں پھر الحمدللہ کہہ کے شکر کرتا ہے، اے اللہ میں نے جو یہ کھانا کھا لیا اور یہ حلق سے بھی اترا اور اس کی لذت بھی جو مجھے ملی ہے، یہ سب کا سب تیری عنایت ہے، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ جب بندہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے تو وہ عجب نہیں رہتا، بلکہ وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آئینہ دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، یا اللہ میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ تو گویا کہ اس خوبصورت صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے، اس نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، تو وہ عجب نہیں رہتا۔ مکان دیکھا ہے اس پر شکر کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اس پر شکر کرتا ہے، تو بسم اللہ کر کے اس نیک عمل کو شروع کرتا ہے اور الحمدللہ کہہ کے ختم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ سونے لگتا ہے تو نیند انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے۔ انسان کہتا ہے بسم اللہ کہہ کے لیٹتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، کیونکہ نیند بمنزلہ موت کے ہے۔ جیسے مرنے والے کو کچھ خبر نہیں ہے، ایسے نیند والے کو بھی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ایک طرح کی موت کی کیفیت ہے، اس پر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ یہ مرنا بھی تیری عنایت سے ہے، اگر تو ہماری نیندوں کو سلب کر لے تو ہم سو نہ سکیں، پھر اگر سوتے رہ جائیں تو ہم جاگ نہ سکیں، اے اللہ تیری عنایت ہے کہ تو اپنے لطف کرم سے سلاتا ہے۔ تو یہ دعا کرتا اللہم بسمک اموت و احیا، اور پھر جب جاگتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساری نعمتیں اور سارے شکر اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ گویا کہ مر گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کتنے سونے والے سوتے ہیں وہ جاگتے ہی نہیں ہیں، سوتے میں ہی موت واقع ہو جاتی، سوتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ روحیں سب عرش الہی کی طرف چلی جاتی ہیں، پھر ہم جس کی چاہے روح چھوڑ دیتے ہیں وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے صبح، جس کی روح کو چھوڑتے نہیں وہ مرا رہ جاتا ہے۔
کتنے واقعات ہیں، کتنوں کی روحوں کو وہاں جب اذن نہیں ملتا وہ روح دوبارہ جسم کے اندر نہیں آتی، انسان مر جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لیے دعا کرتا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، مارنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف حقیقت میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر صبح شام کا جاگنا اور سونا، یہ گویا کہ موت زندگی کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں ایسی موت طاری ہوگی کہ قیامت کے وقت میں جاگیں گے۔ تو گویا کہ عقیدہ معاد کا تصور سامنے ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جیسے دنیا میں انسان صبح جاگنے کے بعد کتنی چیزیں فیس کرتا ہے، کتنے چیلنجز اس کے سامنے ہیں، کتنے سوالوں کا جواب دینا ہے، کتنے مسائل کو حل کرنا ہے، کتنی فیملی کے میٹرز کے اندر بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ تو جیسے جاگنے کے بعد دنیا کے اندر اس کو بہت سی عدالتیں فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت سے مقدمات لڑنے پڑتے ہیں، بہت سی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک لمبی نیند موت کی شکل میں آئے گی، اور وہ معاد کے وقت دوبارہ جب زندہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے اعمال کا چیلنج ہوگا، سوال کو جواب دینا پڑے گا۔ وہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کرنی پڑے گی، اس عدالت عالیہ کے اندر سارے مقدمے آپ کو لڑنے پڑیں گے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ ان کی ریہرسل کرواتا ہے تو اس بڑے دن کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، انسان اس بس اوقات عجب کا شکار ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہ میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی عقل ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یوں کیا، نہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری قدرتیں دے رہا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری ارادے پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ارادہ پیدا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت، اللہ وہ ارادہ پیدا کرتے ہیں، وہ طاقت و قدرت پیدا کرتے ہیں۔ انسان کھانا کھانے کی ارادہ کرتا ہے، منہ میں لقمہ ڈال کے چباتا ہے، لیکن اگر دانتوں میں جان نہیں ہے، خالی مسوڑے ہیں، چبتا نہیں ہے۔ ارادہ کیا کھانے کا لیکن قدرت نہیں دی، قدرت جب سلب ہو گئی تو منہ کے اندر لقمہ گھومتا رہتا ہے، پھر حلق سے نیچے اتارنے کی قوت ذائقہ کی، پھر اس کے بعد قوت دافعہ کی طاقت اللہ دیتے ہیں، انسان نگل کے حلق سے نیچے رہ جاتا ہے۔ اگر اس صلاحیت کو اللہ سلب کر لے تو انسان حلق سے نیچے نگل نہ سکے۔ کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ یہاں تک کہ پان منہ میں ڈال کے پانی منہ میں گھومتا رہتا ہے، حلق سے نیچے اترتا نہیں، کیونکہ قوت دافعہ یہ جو دفع کرتی طاقت حلق سے نیچے جو اتارتی ہے وہ طاقت اللہ اس کی سلب اور کمزور کر دیتی ہے، تو وہ لقمہ اندر نہیں اتار سکتا۔ اور آج ہم صبح جب سانس لیتے ہیں، سانس میں تو بظاہر ہم کو ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کھانے میں تو ارادہ بھی کرتے ہیں، پینے میں ارادہ کرتے ہیں، سونے میں ارادہ کرتے ہیں، لیکن سانس ایک واحد ایسی اللہ کی نعمت ہے جس میں ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے سوچا نہیں کہ اب میں سانس لے لوں، پانی پینے میں تو سوچتا پانی پی رہا ہوں، کھانا کھانے میں سوچا کھانا کھا رہا ہوں، سونے میں سوچا سو رہا ہوں، لیکن سانس لینے میں انسان ارادہ بھی نہیں کر سانس لے رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، اور ہم ہر نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، سانس کو نعمت نہیں سمجھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ سانس آ رہی ہے بھائی، لیکن یہ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جب دنیا کے اندر کورونا وائرس پھیلا ہے، کورونا کا جب مرض پھیلا ہے، یہ پینڈیمک جب دنیا کے اندر عام ہوئی ہے، اب پتہ چلا یار یہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت تھی۔ یہ سانس اندر رک جاتا ہے، سانس باہر نہیں آتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا ہے، اور یہ سانس سے انسان بے چین ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یار یہ سانس بڑی نعمت تھی۔ اب پتہ چلا کہ یار سانس کتنی بڑی دولت، ہم نے سانس کا تو کبھی شکر بھی نہیں کیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو بتا دیا کہ سانس جس کو تم نے آج تک نعمت ہی نہیں گردانا، تم نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا ہم سانس لیتے ہیں، اور اللہ کے لطف و عنایت دیکھو، آپ سو رہے تو بھی سانس جاری ہے، آپ جاگ رہے تو بھی سانس جاری ہے، آپ باتیں کریں تو بھی سانس جاری ہے، آپ دوڑ رہے تو بھی سانس جاری ہے۔ گویا کہ سانس اگر ایک لمحے کے لیے اللہ روک لے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت دیکھو، سانس ہر وقت جاری ہے۔ ایسی نعمت، آپ چاہیں نہ چاہیں سانس جاری ہے، اور سانس کو آپ روکتے نہیں ہیں۔ آپ ہر چیز کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن سانس لیتے لیتے نہیں تھکتے۔ آپ کہتے ہیں یار دیکھتے دیکھتے میں تھک گیا ہوں، یا بس آنکھوں کو آرام دوں، یا سنتے سنتے یار کان پک گئے، یار بس کرو یار، بس اب میں نہیں سننا چاہتا، سوچتے سوچتے یار دماغ تھک گیا، اب میں نہیں سوچنا چاہتا۔ ہر
چیز کے بارے میں آپ یہ تصور رکھتے یار میں تھک گیا ہوں، لیکن سانس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار سانس لیتے لیتے تھک گیا ہوں، یا 15 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، یار ذرا 10 منٹ آرام کرتا ہوں، سانس نہیں لیتا۔ اگر آپ نے سانس نہ لیا تو پھر آپ اپنے مقام مستقر پہنچ جائیں گے۔ تو دیکھو کیسی عنایت ہے کہ آپ سانس کے بارے سے نہیں تھکتے، ہر چیز سے تھک جاتے، سانس سے نہیں تھکتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، گویا کہ فرشتے جو میری عبادت کرتے وہ عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، گویا کہ ان کے لیے عبادت سانس کی طرح بنا دی ہے، جیسے سانس لیتے لیتے ہم نہیں تھکتے ہیں، ایسے ملائکہ عبادت کرتے کرتے وہ بھی نہیں تھکتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی نعمتیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر منسوب کر دیتے ہیں تو میں نے گزشتہ بیان میں بتایا تھا یہ تائب ہیں۔ تائب کا مطلب وہ اپنی ساری ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں کہ یار میری کوئی حقیقت نہیں، اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اس مٹی کی ڈھیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی قیمت میں لگا دیا ہے۔ میں تو ایک مٹی کی ڈھیری تھی، میں تو مٹی کے بنا ہوئے ایک انسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو ایسا رنگ روپ دے دیا ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق بنا دیا۔ میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ تو اپنی ساری خوبیوں کا اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر مجھ میں عقل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، میری شکل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، میرا کوئی عمل ہے تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، وہ سب اللہ کی لطف و عنایت کی طرف پھیر کر کہتا ہے الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ۔ بعد میں اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عجب، تو عجب کے اندر انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر رکھا تھا۔ کسی نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، چینی آئینہ، چین کا بنا ہوا آئینہ آپ کو پیش کیا، آپ نے آئینہ لے کے رکھ دیا، خادم سے کہا بھائی اس کو سنبھال کے رکھ دو، کبھی ضرورت ہوگی تو دیکھیں گے۔ اب کچھ دن کے بعد ضرورت پڑی کہ چلو آئینہ دیکھتے ہیں۔ ذرا آئینہ دیکھنا بھی یہ بھی سنت ہے کہ انسان تاکہ اپنے ظاہری حلیوں کو سنوار لے، اور حلیوں کو اس نیت سے سنوارو کہ تاکہ میرے اس حلیے کی جو بے ہنگم صورتحال سے کسی سامنے والے کو ایذا نہ ہو۔ یعنی دیکھو نیت سے آپ کا عمل کہاں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، مسافر ہوں۔ آپ کو بتایا، آپ فور اٹھے اور آپ نے اپنے امامہ درست کیا، اور رکابی پڑی تھی پانی کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھتی تھی پرندوں کے لیے، پرندے اس میں پانی پی لیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کی رواج ہے منڈیر پہ ایک رکابی رکھ دو، اور رکھنی چاہیے، موسم گرم ہے تو رکھنی چاہیے تاکہ پرندے پانی پی لیں۔ آپ اس رکابی پر جھکے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا اور انگلیوں سے آپ نے داڑھی کو کنگھی کی اور اپنی زلفیں سنبھالی، اپنے آپ کو سیٹ کیا باہر جانے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ تو ان چیزوں سے بالا تر ہیں، آپ کو کسی بھی حال میں چلے جائیں آپ کو امتی ہوگا، امتی آپ کو کیا کہے گا، آپ اپنے آپ کو بنا سوار کیوں رہے؟ کیا فرمایا عائشہ؟ نہیں، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس کو سامنے ملنے کے لیے جائے تو بند سنور کر جائے تاکہ اس کے حلیے سے اس کو سامنے والے کو ایذا نہ ہو۔ اب آپ کی داڑھی علول جلول ہو، بال بکھرے ہو، ٹوپی ٹیڈی ہو، منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں اور نکلے دروازے پہ جی اسلام، ہاتھ یوں دے دیا، احسان جتا دیا، سنبھالو بھائی۔ تو بیچارہ کہہ گیا سوری میں غلط ٹائم آ گیا، شاید اندر آپ کی کلاس ہو رہی ہوگی، کیونکہ گھر میں کلاس تو بیگم ہی لیتی ہے نا، تو اندر لگتا ہے کلاس ہو رہی ہوگی، میں غلط ٹائم آ گیا، معافی چاہتا ہوں۔ بولے یہ کیا، یہ پسند نہیں۔ تبھی حدیث میں آتا ہے جب مسلمان سے ملے پرتپاک طریقے سے ملے، پرتپاک السلام علیکم، کیوں؟ اس لیے کہ اس سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے دل خوش ہوا آپ کے ہاں اعمال نامے پہ لکھنے شروع ہو جائیں گے اعمال۔ پرتپاک طریقے سے آپ ملاقات کریں، جی السلام علیکم، جی آئیے ماشاءاللہ، کیا کیسے ہیں، آئیے تشریف لائیے، اگر بٹھانا ہے یا وہاں بات کریں، لیکن سامنے والے کا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ یار میرے آنے پہ کتنا خوش ہوا ہے۔ باقی وہ اگلا سٹیپ ہے، اگر آپ اس کو کوئی چیز دے نہیں سکتے تو سوری کر لیں، کوئی پہلے سے منہ لٹکا لیا کہ کوئی شے مانگی نہ لوے،
ہے وہ کدی آؤ کیڑا ہے تیری یار یہ کوئی منگے گا بھائی قرضہ لینا آئے گا پہلے کیوں منہ بسورتے ہو آپ پرتپاک ملے اخلاقی جرت رکھیں اور پرتپاک ملنے کے وہ کہا جی میں نے 50,000 چاہیے ہے کہ نہیں یار گنجائش نہیں ہے گنجائش ہے لیکن یار میرا ایک دوجا سودا سوری میں دے نہیں سکتا میں دعا کرنا تھوڑے ہاتھ اخلاقی جرت پیدا کرو مومن اخلاقی طور پہ جرت مند ہوتا ہے لیکن مکاری کرنا او یار تو سیدھا 5 منٹ پہلے آ جانے میں 50,000 روپیہ میں میرا بنوئی لے گیا 5 منٹ پہلے 5 پہ انہوں الہام ہو کہ 5 منٹ پہلے آتا ایمی پیسے پڑے ہیں وہ سمجھتا کہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جس نے آنکھیں دی ہیں جس عقل دی وہ دیکھ رہا ہے آپ کیا مکاریاں کر رہے ہیں اس لیے قرآن میں اللہ کا ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر دوڑ رہا ہے تم مکر کر کے فراڈ کر رہے ہو سیدھی بات کرو کہ جی سوری میرے اپنے تقاضے ہیں میں نہیں دے سکتا معافی چاہتا ہوں بس ختم لیکن آپ اس کے ملاقات کے حوالے سے اپنا منہ بسور لیتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا پرتپاک طریقے سے ملاقات کرو اور فرمایا جب پرتپاک طریقے سے ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے اب کتنی بڑی بات ہے کیا کرنا بھائی صحیح ہے بیٹھ جاؤ دوران اس کام کیوں خراب کرتے ہو چپ رہو سب ٹھیک ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے تو لہذا پرتپاک طریقے سے ملاقات کرو ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ آپ یہ نیت کر لو کہ میں اس لیے اپنے آپ کو بنا سنوار رہا ہوں تاکہ سامنے والے کو میرے حلیوں کو دیکھو ایزا نہ ہو اس کو تکلیف نہ ہو بجائے اس کہ آپ یہ کہیں کہ میں سارے تھوڑا لگا ٹیشن چھا جائے مجلس میں چھا جاؤ بھائی کیا مٹی اور مٹی کی حقیقت ہے کیا چھاؤ گے تم بھائی جو مٹی کا بنا ہوا ہو اس کو کیا ناز اور کیا چھانا بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ آسمانوں سے عزت ذلت تقسیم ہوتی ہیں آپ یہ نیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیتیں کرنے والوں کو گرا دیتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند کر دیتے ہیں اور جو فرمایا جو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پٹک دیتے ہیں تو ناز کس بات کا کوئی ناز کی ضرورت نہیں بس ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرو اللہ نے 2 وقت کی روٹی کھلا دی اور ہضم بھی کروا دی اے اللہ تیری لطف و عنایت ہے اس لیے تو دعائیں کو جب اہتمام کرتے رہتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ تو وہ عجب نہیں رہتا جس کو خود پسندی کہتے ہیں تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خادم سے کہا وہ آئینہ لاؤ ذرا دیکھنا ہے وہ آئینہ لا رہا تھا ہاتھ سے آئینہ چھوٹ گیا ٹوٹ گیا آئینہ ٹوٹ گیا اب خادم تو کہاں پر ہے وہ حضرت کی ڈانٹ پڑے گی اب کانپتا ہانپتا حاضر ہے بھئی آئینہ اب اس نے ایک جملہ کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست کہا کہ قضا و قدر کا فیصلہ اللہ کی مرضی کہ وہ چینی آئینہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا از قضا آئینہ چینی شکست ٹوٹ گیا اب جب یہ کہا تو دیکھو اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے اللہ والے بس ایسا ایک عنوان قائم کر لیتے ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے ہم تپ جاتے غصے ہو جاتے ہیں اور تو انا سی لنگڑا سی للا سی تو تیرے ہاتھ تیرے جان نہیں روٹی نہیں کھانا یہ ہونا نا اور بھائی آپ اللہ والے فوراً اس کو موڑتے ہیں جیسے اسے یہ کہا قضا آئینہ چینی شکست تو آپ نے سنا خوب شد اسباب خود بینی شکست بہت اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے کیونکہ آئینہ کیا تھا اپنے آپ کو دیکھنا تھا نا خود پسندی دیکھا ناک سونی ہونٹ سونے کانے بھی ٹھیک رہے ماشاءاللہ کیا رنگ روپ یہ کون سا کمال ہے کمال تو وہ ہے کہ جب اللہ کی قیمت لگ جائے آپ اپنے آپ میں بنے سمے پھریں اللہ کیا کوئی قیمت نہ لگے تو کیا لگی کہتا دلہن سب کو اچھی لگے تو کیا لگی ہاں جس کے لیے ہے اس محبوب کو اچھی لگی تو لگی نا مزہ تو تب ہے اللہ کیا قیمت لگی تو لگی تو کیا کہا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کا اسباب ٹوٹ گئے اور اپنے آپ کو دیکھنا تو کوئی کمال نہیں ہاں اپنے سے باہر نکل کر دیکھنا کسی اور کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا کمال ہے
تو دیکھو اللہ والے فوراً عنوان بدل کے دوسری طرف سوچ لیتے، لیکن ہماری چونکہ تربیت نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، اور ہم کیا ہوتا ہے، ہم فوراً غصے اور غضب کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا تو ہوا کیوں، میری مرضی کے خلاف کیوں ہوا۔ تبھی تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ناموافق صورتحال پیش آ جائے تو فوراً سوچو، ایک میری مرضی اور ایک میری اللہ کی مرضی۔ میری مرضی تھی کہ یہ یوں ہو، لیکن اللہ کی مرضی غالب آ گئی اور یوں ہو گیا، تو بس میں اس کو پر صبر کرتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ بشیر صابرین کا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور بشارتوں کو چھپا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ کیا بشارتیں ہیں؟ سب سے بڑی بشارت تو یہ کہ اللہ فرماتے میں خود مل جاتا ہوں۔ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شوہر بڑا اکھڑ دماغ تھا، بیوی کے ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض۔ کھانا پکایا، یہ کیا کھانا پکایا ہے، آج تو پھیکا ہے، آج نمک تیز ہے، آج یہ، بس روز ڈانٹ ڈپٹ۔ بیوی سمجھ نہ ہے کہ یار اس کو کیسے راضی کروں۔ اور بعض لوگوں ہوتی ہے بیماری۔ بلکہ بیچ میں ایک لطیفہ اور یاد آ گیا، ایک بیوی بیچاری شوہر کے لیے آملیٹ بناتی، کد آملیٹ بناتا، میں تو فرائی کھانا سی ہے، وہ پھر اس پر پھڈا۔ فرائی بنا دیتی، کہتے میں آملیٹ کھانا سی، تو فرائی بناتا، روز لڑے۔ ایک دن اس سے آملیٹ بھی بنا دیا، فرائی بھی بنا دیا، دونوں بنا کے رکھ دیا۔ لیکن جس کو ٹیچریں نکالنی ہوتی نکال لیتا، کہتا اللہ جیڑا آملیٹ بنایا سی وہ فرائی کرتا، جیڑا فرائی کرنا تو آملیٹ بناتا۔ اب بتاؤ اس کو کوئی جواب ہے؟ اب ایسوں کو تو اللہ ہی جواب دیتے ہیں۔ پھر یہ دھکے کھاتے ہیں، ٹائم آتا ہے پھر ان کو پھر فالج پڑتا ہے، لنگڑے لولے ہوتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ بھی یہ صبر نہیں کہ اللہ بیوی پر ظلم کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، دنیا میں عذاب آتا ہے، کیونکہ بیوی جنت کی نعمت ہے۔ کیونکہ بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا، نہ ماں کا رشتہ قائم ہوا نہ باپ کا، سب سے پہلے بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ آج ماں حق جتاتی ہے، بہو پیچھے کر، مینو لے کے چل۔ اماں ظلم کرتی بہو کے اوپر، اور میں تیری ماں، تیری جنت میرے پیرا تھلے۔ لیکن ساری مائیں سن لیں، ہر ماں کے پیر کے نیچے بھی جنت نہیں۔ پہلے ماں بننا سیکھو، تم ماں نہیں، تم تو ظالم ہو۔ پہلے ماں بننا سیکھو، ماں کہتے کس کو ہے، پھر جنت آئے گی پیروں کے نیچے۔ ہمیں جنت سستی ہے۔ بہو پر ظلم کرتے ہیں، کہیں تیزاب ڈال دیا، کہیں آگ لگا دی، کہ ڈنڈے سوٹے، اپنی بیٹی سے جگر گوشہ نہیں سمجھتے اس کو۔ تو بیوی پر ظلم کرنے والا 7 سمندر آگ کے گویا کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے، اس جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کا پہلا رشتہ بیوی میں، اور دنیا کا سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی ہے۔ جنتوں میں جو رشتہ قائم رہے گا میاں بیوی کا، بس وہاں ماں باپ سارے برابر۔ آپ یہ سوچتے نہیں، آپ بھی 32 سال کے 32 ایئرز کے ہو جائیں گے، ابا بھی 32 ایئر کا، تو یہ ایسا کوئی بھی ہوتا ہے کہ اماں پتھر دے برابر ہو گئے؟ مطلب وہاں رشتے سارے ختم ہو گئے، بس وہ دنیا کے ایک ریفرنس رہ جائے گا کہ ہمارا ابا تھا، ہے ساڑھے جی نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ باقی بیویاں 16 17 سال کی ہو گئیں، ساری 16 17 سال کی۔ تمہاری ماں بھی 16 17 سال کی، اپنے باپ، تمہارے باپ کے ساتھ خوش۔ تو معلوم ہے کہ ایک رشتہ آخرت میں بھی باقی رہا، وہ بھی میاں بیوی کا۔ اور آج ہم سب سے زیادہ پامال میاں بیوی کے رشتے کو کرتے ہیں کہ یار یہ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تسالون بی والارحام، اس بیوی کو تم نے میرے نام پہ حلال کیا ہے، میرے نام پہ سوال کیے تھے تم نے، اور اپنے سزا والوں سے رشتے مانگے تھے، اللہ کے نام پہ رشتہ دے دیں، یہ بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں، یہ ہاتھ ہمیں دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں۔ کہ میرے نام پہ تم رشتے مانگ مانگ کے لاتے ہو، میرے نام پہ اس کو حلال کر کے گھر میں لاتے ہو، پھر ظلم کرتے ہو، پھر تمہارے جنت نہیں ہے کم سے کم۔ تو یہ جنت کا رشتہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، میاں بیوی کا، اس کی قدر کرو۔ باقی رشتے اپنی جگہ چلتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اب وہ خرانٹ حضرت تھانوی فرماتے ہیں گھر میں آتا، ایک دن آیا بڑا غصے میں تھا، باہر بھی کہتے ہیں سودا صحیح نہ بکے تو باہر بھی تپا ہوتا ہے، گھر میں آیا اور غصے میں، کھانا سامنے رکھا، اب جیسے کھانا کھایا، اوہو نمک اتنا تیز، خدا کی پناہ۔ اب دل تو کیا کہ بیوی کی پٹائی کروں، پتہ نہیں کیا اس پہ بات ہے، کیا اس پہ کیفیت طاری ہوئی، دل ہی دل میں اللہ سے کہ اللہ
میں تیری بندی کو تیری خاطر معاف کرتا ہوں آج میں کب سے میں اس کو 20 سال سے اسی طرح اس کو میں تکلیف پہنچاتا ہوں، آج میں معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا۔ اب اللہ سے اندر ہی اندر مناجات ہو گئی، ختم ہو، جتنا کھایا کھایا دے دیا۔ کہتے جب وہ مرا ہے تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اعمال نامے کھولے، کوئی نیکی نہیں تھی، پریشان ہو گیا کہ اب پکڑ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری بندی کو میری خاطر معاف کیا تھا، آج میں اس بندی کی خاطر تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ایسے ہیں، پتہ نہیں کس نیکی پہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ تو عجب نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور عجب لکھا ہے یا تو ظاہری جسمانی حسن و جمال کی وجہ سے عجب کرتا، میں سونا سارے یہ کرتا ہے، یا جسمانی قوت اور طاقت کی وجہ سے عجب کرتا ہے، ہاں میں بڑا پلوان ہوں، بڑا طاقتور۔ مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے حضرت رکانہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے زمانہ جاہلیت میں پہلوان تھے، اور ایسے پہلوان تھے کہ ان کے مقابلے پورے عرب میں ان کے مقابلے کو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے، ایک دفعہ کشتی ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، بازار کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا کشتی ہو رہی ہے، جس کو ہمارے ملک دنگل کہتے ہیں، دنگل ہو رہا ہے۔ آپ بھی ایسے کھڑے دیکھنے لگ گئے۔ اب وہ پلوان آتے ہیں، وہ پٹک رہا ہے، ہرا رہا ہے۔ یہ سالانہ گویا کہ دنگل ہوتا تھا۔ ہمارے ملکوں میں آپ پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے ملکوں میں دنگل ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پلوان ہوئے وہاں بھی۔ اور ہندو پاک میں تو بھولو پلوان بڑا گزرا ہے، رستم پلوان گزرا، بڑے بڑے پلوان گزرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھا تو رکانہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ اب وہ ہر ایک کو پٹک رہا ہے۔ کہا کہ محمد بن عبداللہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ کشتی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میں کشتی کرنے نہیں آیا، میں انسانوں کو ہرانے نہیں آیا، گویا کہ انسانوں کو ہارنے کا سلیقہ سکھانے آیا ہوں۔ اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو ہار جاؤ، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں ہرانے نہیں، میں تو ہارنے کا سلیقہ سکھانے آیا ہوں، جیتنے کا نہیں۔ کہا کہ آ جاؤ، آپ تم بھی کشتی کر لو، شوق پورا کرو۔ آپ نے منع کرنے نہیں، میں تو ویسے دعوت کے لیے ہوں، تبلیغ کے لیے پھر رہا ہوں۔ انہیں پھر کہا زور سے، کیا کہ آ جاؤ، کیونکہ سنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نبوت کیا ہے، اور عرب کے اندر ایک بری چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، مکی دور ہے۔ پھر اسے پکار کے کہا محمد بن عبداللہ آ جاؤ، اور کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آج اگر تم کشتی میں مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بات آئی تو تیار ہو گیا، کہتے ٹھیک ہے، آپ میدان میں اتر ہے۔ اب وہ عرب کا نامی گرامی پہلوان جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبلے پتلے شخصیت، وہ لمبا چوڑا پتہ نہیں کتنے قد کا تکڑا پہلوان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چلے۔ دیکھو ذات کی بات آئی، آپ کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں تو دعوت دیتا پھر رہا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے ہارنے کا سلیقہ سکھاتا پھر رہا ہوں گویا کہ۔ لیکن جب اسلام کی بات آئی تو آپ آ گئے۔ اگر یہ اسلام قبول کر ہی لے، کیا پتا بھائی، اب کشتی کے اب ریفری نے دونوں کو کھڑا کر دیا، ہاں جی کشتی ہونی۔ اب لوگ حیران کہ کہاں عرب کا اتنا بڑا پہلوان ہو، کہاں محمد بن عبداللہ، جبکہ ان کی تو فیلڈ بھی کشتی کی نہیں ہے۔ چلے جی کشتی شروع کریں۔ اب کشتی جیسے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اس کو داؤ مارا اور پٹک دیا، چاروں چیشاں نے گرا۔ وہ بڑا حیران، مجمع میں شور مچ گیا۔ ریفری نے کہا کہ بھی جیت گئے، محمد بن عبداللہ جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رکانہ کہا نہیں، یہ میرا اصل میں پیر پھسل گیا تھا، میں پیر پھسلنے سے گرا ہوں، میں ان کے داؤ سے نہیں گرا ہوں۔ ہاں میں تو لوگوں نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں بھی اتنا بڑا پہلوان ہے، پیر ہی پھسل گیا ہوگا، دوبارہ۔ انہوں نے ریفری کہا نہیں دوبارہ نہیں، فیصلہ ہو گیا، بس ایسے ہی ہوتا ہے، پیر ہی پھسلتا ہے، اور کیا پھسلے گا گرتے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، اگر رکانہ کو اطمینان نہیں ہے کہ پیر پھسلنے سے گرا ہے، میرے داؤ سے نہیں گرا، تو میں دوبارہ لڑنے کو تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں جرأت اور بہادری۔ دوبارہ دیا، دوبارہ کشتی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو پٹک دیا۔ اب جب پٹکا ہے تو ریفری نے کہا کہ اب تو فیصلہ پکا ہے کہ آپ ہار گئے۔ وہ اٹھا، نہیں نہیں نہیں، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے میری ہار ہو گئی، میں واقعی چت گر گیا ہوں، لیکن اصل بات یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا تھا، وہ اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی وقت انہوں نے داؤ لگا دیا، مجھے گرایا ہے۔ باقی اب آپ لوگ خود سوچ لو، لیکن یہ کہ میں ہار مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میں آنکھوں پہ جو اندھیرے کی وجہ سے گرا ہوں۔ لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے، گرا تو گرا ہے نا، چت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اگر رکانا آنکھوں کے اندھیرے کی وجہ سے گرا ہے، میرے داؤ پیچ کی وجہ سے نہیں گرا، تو میں اس کو پھر ایک اور موقع دیتا ہوں۔ اس پیغمبر کی اولاد ہیں ہم، اس پیغمبر کی امت ہے ہم، اور آج ہم بزدل ہوں؟ نہیں، بنتا نہیں، بنتا نہیں۔ بزدل ایمان کے سودے جہاں پاسبل نہیں، جانے چلی جائیں ایمان نہ جائے۔ اور ہم تو یہ کفرستانوں میں رہتے ہیں، یہاں تو صبح شام کفر ہمارے سامنے ناچتا ہے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز گول ہو گئی، روزہ مارا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن ایمان آپ اسٹرانگ رہنا چاہیے، کیونکہ سارے فیصلے ایمان پر ہونے ہیں، ایمان پر ہونے ہیں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکانا بات سن، اب یہ آخری مرتبہ ہوگی، اس کے بعد تیرا پیر پھسلے یہ آنکھوں میں سایہ ہے، میرا پیر پھسلے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے دے رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد میں کشتی نہیں کروں گا، یہ آخری فیصلہ۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آخری۔ اب کشتی شروع ہوئی، جیسے کشتی شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا اور پٹک کے مارا، چت گرا ہوا۔ اب جب چت کی گرا ہوا ہے، اب تو اس نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں ہار گیا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو کشتی ہونی بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ جیت گئے، محمد جیت گئے۔ اب ظاہر ہے کہ سلام کشتی اور اس کا ایوارڈ ملتا ہے، کہا جی اعلان ہو گیا کہ ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوارڈ دیا گیا، بڑا قیمتی ایوارڈ کہلاتا ہے، ایوارڈ آپ کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے رکانہ، اس ایوارڈ کی میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا، تو اسلام قبول کر لے، بس میرے لیے وہی ایوارڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ رکانہ نے کہا محمد بن عبداللہ آپ بھی بڑے بھولے ہیں، اور میں تو ساری زندگی کشتیاں فراڈ اور جھوٹ سے ہی جیتا رہا ہوں، آپ سے بھی میں نے جھوٹ ہی بولا ہے، میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ سارا مجمع کہتا ہے دیکھو کیا کہہ رکھا تھا، یہ کوئی نہ میرا پہلے پیر پھسلا تھا، نہ آنکھوں میں اندھیرا آیا تھا، یہ تو میں نے جان کے چکر چلایا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا داؤ لگ جائے، لیکن تینوں مرتبہ آپ نے مجھے ہرا دیا، لیکن یہ باقی اسلام یہ میں نے جھوٹ بولا، کوئی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، مجمع نے کہا جی ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایوارڈ لیا، آپ نے فرمایا دیکھو اے لوگوں سنو، رکانہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ اسلام قبول کرے نہ کرے، اس ایوارڈ کا مستحق میں نہیں ہوں، رکانہ ہے۔ اس لیے کہ میں تو کشتی کرنے آیا نہیں ہوں، پہلوانوں میں میرا نام ہی نہیں ہے، میں تو یہاں سے ایک گزر رہا تھا، ایسے مجمع کو دیکھا دنگل کو، تو کشتی کے لیے سے مجھے دعوت دے دی، لیکن جن لوگوں میں کشتیاں ہو رہی ہیں ایوارڈ تو ان میں سے کسی پہلوان کو ملنا چاہیے، اور ان پہلوانوں میں اگر کشتیاں ہوں تو سب سے اوپر کا نمبر تو رکانہ کا بنتا ہے، لہذا ٹیکنیکلی اس ایوارڈ کا مجھ سے رکانہ میں نہیں ہوں، میں چونکہ اس کشتی کا کھلاڑی نہیں ہوں، لہذا یہ ایوارڈ میں رکانہ کو دیتا ہوں۔ یہ بات کہی۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ہیں یہ کیا بات ہوئی، ایوارڈ کے مستحق آپ ہیں اور آپ نے جیتا، کہا کہ نہیں، میری تو نیت ہی کشتی کی نہیں تھی، نہ میری کھلاڑیوں میں سے کوئی حصہ ہوں۔ رکانہ اگر کشتیاں ہوتی رکانہ سب سے اوپر کے نمبر پہ، ایوارڈ رکانہ کو دیں گے۔ سب نے کہا اب رکانہ کے لیے ایوارڈ بڑی اہمیت رکھتا تھا، جیسے آج کل جو ہے وہ باکسر لڑتے تو ہیوی ویٹ جناب وہ انعام ملتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اعزاز۔ اب وہ ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو دے رہے ہیں، رکانہ کے قریب گئے، رکانہ آپ کے قریب آیا، آپ رکانہ کے قریب آئے، جب رکانہ نے آپ کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے رکانہ نے کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، وہ اگر قریب سے لڑا تو لڑنے کے لیے دیکھا، دور سے محمد کو دیکھا تھا، لیکن اتنا قریب آ کے جب ایوارڈ وصول کرنے کے لیے رسول اللہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو وہ سمجھ گئے یہ چہرہ تو کسی انسان کا نہیں، فرشتے کا چہرہ ہے۔
یہ چہرہ گویا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنے قریب سے تھے۔ آج میں نے دیکھا اس محمد کا چہرہ، میں نے تو کبھی اس محمد کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آج ایوارڈ کے چکر میں اتنے قریب سے جب دیکھا ہے، اللہ اکبر کیا چہرہ تھا۔ صحابہ خود کہتے ہیں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے، فیصلہ یہی کرتے تھے 14ویں کی چاندنی بھی رسول اللہ کے گویا کہ چہرہ انور سے لی گئی ہے۔ آپ کے بدن کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، گلاب کی خوشبو کو سونگھتے تو ایسا لگتا ہے گلاب نے آپ سے خوشبو لی ہے، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے اللہ تبارک و تعالی نے گلاب کا پھول پیدا کیا ہے، اس لیے آج گلاب کی خوشبو سونگھ کر آپ یہ تصور باندھ سکتے ہیں ہم رسول اللہ کو سونگھ رہے ہیں۔ بالکل آپ کے پسینے کی خوشبو گلاب جیسی، اور آپ جانتے ہیں گلاب کی خوشبو سارے خوشبوؤں کی بادشاہ ہے، یہ پھول سارے پھولوں کا بادشاہ ہے۔ روز کو یہاں کی دنیا بھی گورے کالے بھی روز فلاور کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیوں؟ نسبت کس سے ہے؟ شاید دو جہاں سے نسبت۔ جب رکانہ نے اتنے حسین چہرہ دیکھا، وہ حسین چہرہ جس کو حسان بن ثابت نے جب دیکھا تھا، چہرہ دیکھتے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد آپ سے زیادہ حسین چہرہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب، آپ کو اللہ نے ایسا عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، کما خلقت قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ آپ نے پیدا ہونا چاہا، جیسے آپ نے پیدا ہونا چاہا اللہ نے اسی طرح پیدا کیا، اتنا حسین انسان کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہ چہرہ جب رکانہ کے قریب آیا اور بالکل چہرے کو جب دیکھا ہے، وہ رکانہ نے ایوارڈ ہاتھ میں پکڑا اور زمین پر پٹکا، کہا کہ یہ محمد جس کی ایمان کا میں انکار کر رہا ہوں، ایوارڈ زمین پہ پھینکا اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر فرمایا کہ اشہد ان لا الہ، کیونکہ اتنے قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ آج یہ بھی تو ہوتا ہے دور دور سے انسان کے خلاف چلتا رہتا ہے، کبھی قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ قریب آ کے دیکھو تو صحیح، اس محمد کو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، انہوں نے قریب آ کے جب آپ کو دیکھا کہا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور دوسری روایت میں فرمایا انہ لیس بوجہ کاذب، یہ جھوٹا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کا یہ چہرہ ہے جس پہ انوار اور تجلیات الہی برس رہی ہیں، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو جس رکانہ کو اپنی صحت اور جان پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجب، ناز اور عجب نہ کرو، ہاں ساری نعمتوں اور طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو معزز کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے نجات کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے جیکسن ہائٹس نیو یارک سے خان صاحب نے۔ خان صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے آل اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو خوب برکت عطا فرمائے کہ ان کی سپانسرشپ سے یہ پروگرام جو پوری دنیا کے اندر سنا گیا ہے اور اس کا پیغام دنیا کے اندر پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور دعائے خیر کے لیے کہا ہے چودھری منیر اور ان کی اہلیہ، چودھری منیر کی اہلیہ کہ جو صاحبزادے ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو ظاہری باطنی صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ کہ ہمارے ایک دوست محمد بوٹا صاحب مرحوم، ان کی بیوہ ہیں شاہدہ بوٹا، ان کے بہنوئی پاکستان میں، آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی، سیال کوٹ کے اندر عامر نام کی شخص کو آگ میں جلا دیا، کسی شخص نے جو ہے وہ آگ کے اندر ان کو جلا دیا ہے، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، اس کے اوپر پیٹرول چھڑک دیا اور آگ لگا دی اور وہ صاحب شہید ہو گئے۔ اور وہ شاہدہ بوٹا جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہماری جو مرید ہیں، یہ نیو یارک میں رہتی ہیں، ہیوسٹن میں منتقل ہو گئی ہیں، ان کے یہ بہنوئی تھے۔
دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی جو وہ عامر شہید جو ہے ان کی بخشش فرمائے اور انہیں جو ہے آخرت میں خوب عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے جو ہے وارثوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور پاکستان میں جو اس قسم کے جو ظلم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے اندر عدل و انصاف کے پرچم کو بلند فرمائے، حکمرانوں کو جرت اور ہدایت عطا فرمائے اور عوام کا تزکیہ فرمائے، تربیت فرمائے، کہ حکمران اور عوام سبھی جو ہے اس وقت بڑی بے ہنگم صورتحال کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لطف و کرم سے دونوں کی اصلاح و تزکیہ فرما کر دونوں کو نیک راستے پر گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔